مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے۔ سلطانہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ 6-7 مردوں کی حفاظت میں رات کے وقت وہاں سے نکلی اور یہ چھوٹا سا قافلہ صبح تک جالندھر سے بہت دور آ گیا۔ رات نے جب اپنا تاریک پردہ اٹھا دیا تو ہر طرف موت کے قہقہے تھے۔ مشرقی پنجاب کے لہلہاتے کھیت جو بہت ہی خوبصورت لگا کرتے تھے اب مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے۔ فصل کے اندر جو چھپتا تھا وہ بھی سکھوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ ارد گرد تک جو بھی گاؤں نظر آتا تھا وہاں سے جلتے مکانوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلطانہ جس کی عمر اس وقت 15 سال تھی کس قدر خوف زدہ ہوئی ہوگی۔ اگر وہ خوف سے ہی مر جاتی تو یہ عین قدرتی تھا۔ وہ 3-4 سال بعد مجھے اس وقت کی داستان سنا رہی تھی تو بھی وہ کانپنے لگی تھی اور صرف کر میرے قریب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ٹھہر سی جاتی تھیں جیسے وہ منظر اسے نظر آ رہا ہو۔ ان لڑکیوں کو اپنے مردوں کی حفاظت حاصل تھی۔ شام کو وہ بھی نہ رہی۔ اچانک سکھوں کا ایک جتھا سا سامنے آ گیا اور وہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس جگہ کھڈ بھی تھے جن میں بعض کھڈ گہرے اور لمبائی میں دور تک چلے گئے۔ سلطانہ سکھوں کو دیکھتے ہی 1-2 قدم پیچھے ہٹی اور کھڈ میں گر پڑی۔ اسے لاٹھیاں، کلہاڑیاں، کربانیں اور برچیاں ٹکرانے کی آوازیں اور لڑکیوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ خود کھڈ سے نیچے وہاں سے دور نکل گئی۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ اپنے زور پر یا اپنی ہمت سے نہیں دوڑ رہی تھی، یہ خدا کا ہاتھ تھا جو اسے آگے ہی آگے دھکیلتا جا رہا تھا۔ یہ لمبوترا کھڈ آگے جا کر خشک اور تنگ سا نالا بن گیا تھا۔ رات آ گئی تھی۔ سلطانہ کے بچ نکلنے میں اس رات کی تاریکی کا پورا ہاتھ تھا۔ سلطانہ یہاں سے آگے سنانے لگی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اسے ڈرے ہوئے بچے کی طرح اپنے بازوؤں میں لے کر اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں نے اسے روک دیا۔ اس کے باقی سفر کی تفصیل 4-5 سال بعد سنی تھی۔ وہ یوں تھی کہ وہ غشی کی حالت میں چلتی رہی، چھپتی رہی، مختصر یہ کہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگتی، چھپتی چھپاتی اس طرف جا نکلی جدھر گنڈا سنگھ والا کی طرف آنے والے قافلے آ رہے تھے۔ اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیوں سے خون بہہ رہا تھا، خاردار جھاڑیوں کے کانٹوں نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ اسے والٹن کے ریفیوجی کیمپ میں ہوش آئی۔ اسے کچھ کھلایا پلایا گیا۔ وہاں وہ 80 لڑکیاں بھی تھیں جو پناہ گزین لڑکیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ یہ لاہور کے اسکولوں اور کالجوں کی لڑکیاں تھیں۔ ان کے ساتھ کالجوں کے لڑکے بھی تھے جنہوں نے سلطانہ اور اس جیسی سینکڑوں لڑکیوں اور بڑی عمر کی مستورات کو اپنے سگے عزیزوں کی طرح سنبھالا۔ سلطانہ پوری طرح ہوش میں آئی تو اسے یاد آنے لگا کہ راستے میں اسے کیسے کیسے بھیانک منظر نظر آئے۔ معصوم بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں، عورتوں کی برہنہ لاشیں، ہر عمر کے آدمیوں کی لاشیں، بکھرے ہوئے کپڑے، جوتے اور ایسی ہی بے شمار چیزیں۔ اسے یاد آنے لگا کہ پاکستان نے قوم سے کتنی بڑی قیمت وصول کی ہے۔ سلطانہ اکیلی رہ گئی تھی۔ راتوں کو ڈرنا اور چیخیں مارنا وہیں کیمپ میں شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بات میں جو مہاجر رہتے تھے وہ اسے سنبھال لیتے تھے، پھر مہاجر وہاں سے بکھرنے لگے۔ جس کسی کو سر چھپانے کی کہیں جگہ مل جاتی وہ کیمپ سے چلا جاتا۔ جن کا کوئی وسیلہ نہیں تھا وہ بیچارے کیمپوں میں پڑے رہے۔ کچھ اور عرصہ گزرا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کوئی آدمی کیمپ میں آتا اور اس قسم کی درخواست کرتا کہ اگر کیمپ میں کوئی جوان لاوارث لڑکی ہو تو اسے دے دی جائے جسے وہ اپنی بیٹی بنا کر پالے گا۔ کیمپوں میں ایسی لاوارث لڑکیاں موجود تھیں، وہ اچھی قسم کے لوگوں کے حوالے کی گئیں۔ اس سلسلے میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں، مثلاً یہ کہ بعض غلط قسم کے لوگ شرفا کے بیس میں لڑکیوں کو غلط مقاصد کے لیے لے گئے اور انہیں خراب کیا۔ یہ تفصیلات بڑی دردناک اور شرمناک ہیں، میں یہ بیان نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اپنی بیوی سلطانہ مرحومہ کی بات سناؤں گا۔ ریفیوجی کیمپ میں سلطانہ ایک غریب سے کنبے کے ساتھ پڑی رہی۔ اس کی دولت اس کی عصمت تھی جسے وہ سرحد پار سے بچا کر لائی۔ وہ دن رات روتی اور دل ہی دل میں فریادیں کرتی رہتی تھی۔ ایک روز اس سے پوچھا گیا کہ اسے ایک شریف آدمی کے حوالے کر دیا جائے تو اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ اسے یقین دلایا گیا کہ وہ ایک باعزت گھر میں رہے گی اور ایسے ہی ایک اچھے گھر میں اس کی شادی کی جائے گی۔ سلطانہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کا دماغ سوچنے کے قابل رہا ہی نہیں تھا۔ اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح وہ اس آدمی کے ساتھ آ گئی جو میرا سسر بنا۔ میں جب اس گھر میں گئی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے میری فریادیں سن لی ہیں۔ سلطانہ نے مجھے اس وقت کی داستان سناتے ہوئے کہا، اس گھر میں ایک تو یہ صاحب تھے جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا اور ان کی بیوی تھی جنہیں میں نے امی کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس گھر کو اچھی طرح دیکھا ہے، کتنا اچھا گھر ہے، ہر چیز اور ہر آسائش موجود ہے۔
مجھے تو صرف پیار اور پناہ کی ضرورت تھی، خدا نے مجھے دونوں چیزیں دے دی۔ ان میاں بیوی نے سلطانہ کو بہت پیار دیا اور صحیح معنوں میں اپنی بیٹی بنا لیا۔ دراصل سلطانہ نے ان کی ایک ضرورت پوری کر دی تھی، وہ یہ کہ وہ بے اولاد تھے۔ ان کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو گئی تھیں۔ سلطانہ نے اس گھر میں 2 سال گزار دیے۔ اس عرصے میں ڈرنے اور چیخیں مارنے کی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ سلطانہ کو اپنے ماں باپ اور چھوٹے اور بڑے بہن بھائی یاد آتے تھے تو وہ تڑپ اٹھتی تھی، لیکن اس گھر میں اسے جو پیار ملتا تھا وہ اس کے دل کے درد کو سہلا لیتا تھا۔ جس محلے میں وہ رہتے وہاں زیادہ تر گھر ہندوؤں اور سکھوں کے تھے، وہ سب چلے گئے تھے، ان کی جگہ مہاجرین آ کر آباد ہو گئے۔ اس طرح کسی کو پتہ نہ چلا کہ سلطانہ ان میاں بیوی کی سگی بیٹی نہیں۔ سلطانہ اب شادی کی عمر تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ ڈرتی تھی کہ اسے جو پیار اور خلوص یہاں مل رہا ہے وہ سسرال میں نہیں ملے گا۔ اس نے اپنا یہ فیصلہ اپنے دل میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ آخر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اسے اس گھر سے رخصت ہونا پڑا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جسے اس نے امی بنایا تھا وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی۔ اس کے رشتہ دار اس شہر سے دور رہتے تھے۔ گھر میں یہ آدمی رہ گیا جس نے سلطانہ کو اپنی بیٹی بنایا تھا۔ رات کا وقت تھا، سلطانہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ سلطانہ، اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ سلطانہ کی نیند بڑی کچی تھی، یہ ایک نفسیاتی وجہ تھی۔ یہ خوف اس کے ذہن میں اتر گیا تھا کہ وہ گہری نیند سو جائے گی تو اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا یہ باپ جس نے اسے بیٹی بنایا تھا اس کے پلنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیوں ابا جان؟ سلطانہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ چاہیے؟ سو گئی تھی؟ اس شخص نے پوچھا۔ تو کیا ہوا ابا جان؟ سلطانہ نے پیار سے کہا۔ بتائیں نا، کیا کام ہے، میں کر دیتی ہوں۔ اس کے ابا جان پلنگ پر بیٹھ گئے، کچھ دیر چپ ہی رہے۔ سلطانہ ڈر گئی کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جسے وہ اپنا محافظ اور پاسبان سمجھتی ہے وہ اس قدر پریشان ہے۔ کیا ہوا ابا جان؟ سلطانہ نے پوچھا۔ ہوا تو کچھ نہیں سلطانہ، اس نے کہا۔ میں بات کرتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ تم مایوس کر دو گی۔ بیٹی اپنے باپ کو مایوس نہیں کر سکتی، سلطانہ نے کہا۔ آپ پر تو اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہیں، کچھ کہیں تو صحیح۔ کہنا صرف یہ ہے، سلطانہ کے ابا جان نے کہا، کہ مجھے باپ نہ کہو، میں تمہیں بیٹی نہیں کہوں گا۔ سلطانہ کی یہ حالت ہو گئی جیسے ایک سکھ نے اپنی برچھی اس کے سینے میں اتار دی ہو۔ اس کی زبان اکڑ گئی اور کمرے کی دیواریں اس کے ارد گرد ایک چکر میں گھومنے لگیں۔ رات کا وقت تھا، تنہائی تھی۔ سلطانہ نے جسے اپنا باپ کہا تھا وہ ایک غیر مرد بن گیا تھا۔ تم تو بہت ہی گھبرا گئی ہو سلطانہ، اس شخص نے کہا۔ میں تمہیں گھر سے نکال تو نہیں رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ اب تک بیٹی کہتا رہا ہوں، پھر بیوی کہا کروں گا۔ نہیں، سلطانہ نے گھبراہٹ اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں ابا جان، یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے باپ ہیں۔ میں نے تو فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں شادی کروں گی ہی نہیں، میں ساری عمر آپ کی اور امی کی خدمت میں گزار دوں گی۔ کیا آپ مجھے میری امی کی سوکن بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں سلطانہ، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ اسے تو میں طلاق دے رہا ہوں۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میری کوئی اولاد نہیں، میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ اولاد پیدا نہ کر سکوں۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، نقص میری بیوی میں ہے۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے جب مہاجرین آنے شروع ہوئے تھے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی مہاجر جوان لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جس کا وارث زندہ نہیں ہوگا۔ اس فیصلے میں میرے 2 فائدے تھے، ایک تو اولاد کے لیے شادی کرنی تھی، دوسرے یہ کہ ایک لاوارث کو باعزت گھرانا مل جاتا۔ یہ ایک نیکی تھی جو میں کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تمہیں یہاں لانے سے پہلے میں نے کیمپ میں گھوم پھر کر دیکھا تھا، میری نظر تم پر جم گئی تھی، پھر میں تمہیں گھر لے آیا۔ اب تم جوان ہو گئی ہو، میرا دل توڑ نہ دینا۔ سلطانہ نے اپنے سرات کے تاثرات مجھے سنائے تو میں نے یہ رائے قائم کی کہ سلطانہ کے لیے یہ رات اتنی ہی خوفناک تھی جتنی وہ رات بھیانک تھی جب وہ جالندھر سے نکلی تھی۔ ہر طرف موت ہی موت تھی اور انسان جو تھے وہ درندے بن گئے تھے۔ یہ رات مشرقی پنجاب کی اس رات سے اس لیے زیادہ خوفناک تھی کہ جسے اس نے باپ کہا تھا وہ باپ بن کر درندہ ہو گیا تھا۔ وہ درندہ اس طرح ہوا کہ پہلے سلطانہ کو پیار اور محبت سے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، وہ نہ مانی تو اسے اپنے احسان اور نیکیاں جتانے لگا۔ سلطانہ بڑی زور زور سے سر ہلا ہلا کر انکار کرتی رہی۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ لڑکی نہیں مانتی تو وہ زبردستی پر اتر آیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے دل سے شادی کا خیال نکل گیا ہے اور وہ سلطانہ کو ہوس کا نشانہ بنانے پر تل گیا۔
سلطانہ پلنگ سے اٹھ کر فرش پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا بناوٹی باپ اس کی طرف لپکا تو سلطانہ نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ یہ آدمی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا تھا تو سلطانہ اس کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتی تھی۔ سلطانہ باہر کو بھاگنے کے لیے کمرے کے دروازے تک گئی تو دروازے کی چٹکنی چڑھی ہوئی تھی۔ یہ اس آدمی نے چڑھائی تھی۔ سلطانہ چٹکنی کھولنے لگی تو اس شخص نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ سلطانہ نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ اور پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ میں سارے محلے کو بتاؤں گی، سلطانہ چیخ چیخ کر کہتی تھی۔ امی آئے گی تو اسے بھی بتاؤں گی۔ دراصل یہ شخص کوئی گنڈا اور بدماش نہیں تھا۔ سلطانہ اتنی خوبصورت اور بے آسرا تھی کہ یہ شخص اپنی عمر اور اپنی شرافت کو بھلا بیٹھا۔ اولاد کی خواہش بھی بجا تھی، لیکن سلطانہ اسے خاوند کے روپ میں قبول کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ آدمی سلطانہ کی چیخو پکار سے ڈر گیا۔ اس نے سلطانہ کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ چپ ہو جائے، مگر جب وہ چپ نہیں ہوتی تھی کہتی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکل جانے دو، میں کسی کنویں یا دریا میں کود جاؤں گی۔ اس کا یہ باپ اتنا گھبرایا کہ اس نے سلطانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور یہاں تک کہا کہ میں تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور کسی کو بتانا نہیں، میں تمہیں بیٹی بنا کر ہی گھر میں رکھوں گا۔ اس نے سلطانہ سے کہا میں اس طرح نہیں مانوں گی۔ سلطانہ نے کہا قرآن مجید لے آئیں اور اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ آپ مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھتے رہیں گے، اور یہ بھی قسم کھائیں کہ امی کو طلاق نہیں دیں گے۔ وہ قرآن مجید لے آیا، بالکل اسی طرح قسم کھائی جس طرح سلطانہ نے اسے کہی تھی۔ اب تم قسم کھاؤ سلطانہ، اس شخص نے کہا۔ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھاؤ کہ آج رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کا ذرا سا بھی ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرو گی۔ سلطانہ نے انہی الفاظ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ میں سنا چکا ہوں کہ سلطانہ کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ سوئی ہوئی ہوگی تو رات کو اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اس رات کے واقعے سے یہ خوف پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ حالانکہ اس شخص نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی، اس کا یہ مرض پھر جاگ اٹھا کہ رات کو خواب میں ڈر جاتی اور چیخیں مارتی ہوئی جاگ اٹھتی تھی۔ اسے یہ دورہ 8-10 روز بعد پڑتا تھا۔ ایک وہم اس پر سوار ہو گیا تھا کہ یہ شخص پھر بھی کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ دست درازی کرے گا۔ ایک روز اچانک اسے بتایا گیا کہ اس کی شادی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ سلطانہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں اور بہنیں اس کے گھر جاتی تھیں تو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا جاتا تھا کہ یہ عورتیں اس کے رشتے کے لیے آتی ہیں۔ پھر ایک روز میں سلطانہ کو بیاہ لایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی سلطانہ، میں نے اس کی ساری کہانی سن کر کہا میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے پیار دیا، امی نے اور میری دونوں بہنوں نے بھی تمہارے ساتھ پیار اور محبت کی کمی نہیں رہنے دی، پھر تم یہاں کیوں ڈرتی رہی ہو؟ کیا تمہیں ہم پر اعتبار نہیں تھا؟ میں کچھ بتا نہیں سکتی، اس نے بے چین ہو کر کہا۔ میں آپ کو یہ ساری بات سنانا چاہتی تھی، میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپانا تھا، لیکن میں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جو قسم کھائی تھی اسے توڑنے سے ڈرتی تھی۔ مجھ سے قرآن مجید پر قسم لے لو، میں آپ کو دل اور روح سے چاہتی ہوں، میرا کوئی علاج کروائیں، اور اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے قرآن مجید کی قسم جو توڑی ہے یہ گناہ نہیں اور اس کی مجھے سزا نہیں ملے گی؟ خود سوچو سلطانہ، میں نے کہا تم نے یہ قسم تو نہیں کھائی تھی کہ تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم مہاجر ہو اور یہ شخص تمہارا باپ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے قسم توڑ کر کسی کا نقصان نہیں کیا بلکہ میری اور اپنی ازدواجی زندگی کو بچا لیا ہے، ورنہ تم واپس اس گھر میں جا کر پہلے سے زیادہ بے چین اور پریشان رہتی، اور میں اور میری امی یہاں دکھی رہتی اور سوچتے رہتے کہ اس لڑکی کو ہمارا گھر کیوں پسند نہیں آیا۔ پھر بھی تم ڈرو نہیں، میں صدقے کا ایک بکرا دے دوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اب طلاق کا نام بھی نہیں لوں گا۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ میں نے اس کے ساتھ جو باتیں کیں وہ سنانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بتاؤں گا کہ اس سے مجھ پر اعتبار آ گیا۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اپنی ماں کو الگ بٹھا کر یہ ساری بات سنا دی اور اسے کہا کہ اب سلطانہ جو کچھ بھی کرے اسے محسوس نہ کیا جائے۔ میں نے یہی بات اپنی بہنوں کو بھی بتائی، وہ تو پہلے ہی اسے بڑی اچھی لڑکی سمجھتی تھیں، اب اور زیادہ اس سے پیار محبت کرنے لگی۔ سلطانہ کے رات والے ڈر کر جاگنے کے دورے کم ہونے لگے۔ کبھی مہینے میں 2 بار، کبھی 1 بار دورہ پڑتا تھا، پھر 3 مہینے بعد، پھر 5 مہینے بعد دورہ پڑا، پھر یہ دورے بالکل ختم ہو گئے۔ اس میں کوئی 1.5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر میں اس کی دلچسپی بھی بڑھتی گئی اور وہ نارمل حالت میں آ گئی۔ اس کے بعد اس میں پہلے بچے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ پوری طرح حقیقی زندگی میں آ گئی۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے سلطانہ کے رویے کو کس طرح برداشت کیا تھا، بہت ہی مشکل کام تھا۔
لیکن میں جب سوچتا تھا کہ اس لڑکی کے باپ نے پاکستان کے لیے کتنا جہاد کیا تھا، اس نے صرف اپنی ہی جان نہیں دی بلکہ اس کا پورا خاندان پاکستان کے نام پر شہید ہو گیا تھا، تو میں سلطانہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ہماری جو زندگی گزری وہ بہت ہی پرسکون اور بڑی ہی پیاری زندگی تھی۔ میرے بچوں نے اس پرسکون ماحول میں پرورش پائی ہے، اسی کا اثر ہے کہ آج وہ بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔